تو چلیے آج کے اس جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جس ماخذ پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہی کچھ ایسا ہے کہ بندہ بس سوچتا رہ جائے۔ ایک تبدیلی کا تجزیہ، مرزا غالب کی شاعری اور اردو ادب۔ ہم اس پیشکش کی رفتار کو جان بوجھ کر تھوڑا دھیما رکھیں گے تاکہ اس فن پارے کی گہرائی کو صحیح معنوں میں محسوس کیا جا سکے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ہونے والی ایک مکمل تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ چلیں سیدھا اس بات پر آتے ہیں جس نے پوری توجہ کھینچ لی ہے۔ انسان محبت میں انسان نہیں رہتا۔ یعنی کتنی گہری بات ہے یہ۔ اس جملے کا وزن ذرا محسوس کریں۔ یہ کوئی معمولی سا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ڈرامائی موڑ ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ماخذ ہمیں بتا رہا ہے کہ محبت بس کوئی عام سا احساس نہیں، بلکہ یہ تو انسان کو اندر سے بالکل ہی بدل کر رکھ دینے والا عمل ہے۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کمال کا خیال آخر آیا کہاں سے ہے۔ دراصل یہ یوٹیوب چینل ZIID رائٹیکس کی ایک پیشکش ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے تصور کو مرزا غالب اور اردو شاعری کی اس زبردست فلسفیانہ روایت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب ہم اس جملے کو غالب کے فلسفے کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ غالب تو ویسے بھی انسانی جذبات کی ان گہرائیوں کو بے نقاب کرنے کے ماہر تھے۔ اب اس میں جو سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے وہ اس عنوان کے بالکل پہلے لفظ کے معنی ہیں۔ لفظ انسان، مطلب ایک بشر کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے۔ محبت کے اس طوفان سے ٹکرانے سے پہلے ہماری وہ اصلی، خالص اور فطری شناخت کیا ہے؟ یہ وہ بنیاد ہے جسے یہ ماخذ سب سے پہلے واضح کرتا ہے، یعنی وہ حالت جو دنیا کے کسی اور جذبے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ اور یہ چیز اس بات کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ محبت کیسے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو اپنی اصلی پرانی حالت میں ہے، اور دوسری طرف وہ وجود ہے جسے محبت نے مکمل طور پر ایک نئی شکل دے دی ہے۔ یہ ماخذ یہ ثابت کر رہا ہے کہ محبت پرانی شناخت کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور ایک ایسا نیا روپ دے دیتی ہے جسے پہچاننا بھی ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے ایک نیا رخ لیتی ہے۔ شروعات تو ایک بہت بڑے آفاقی دعوے سے ہوئی تھی کہ محبت نے پوری انسانیت کو کیسے بدلنا ہے، لیکن پھر یہ پیشکش اچانک ایک بہت ہی خاموش اور ذاتی نوعیت کے سوال کی طرف مڑ جاتی ہے۔ یہ تبدیلی واقعی کمال ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک عمومی نظریے سے نکال کر سیدھا ایک تنہا اور اندرونی تجربے کی طرف لے آتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس پوری پیشکش کے دوران جو واحد بولے جانے والے الفاظ ہمیں سنائی دیتے ہیں وہ صرف یہ 3 انگریزی الفاظ ہیں: ہاؤز اٹ لائک۔ ان الفاظ کی سادگی میں بھی ایک عجیب سی بے بسی اور اداسی چھپی ہے۔ یہ الفاظ بس خاموشی میں ایک گونج کی طرح ابھرتے ہیں اور اپنا سارا بوجھ اور اثر سننے والے کے ذہن پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاؤز اٹ لائک، ذرا سوچیں یہ کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنی ہی ذات، اپنی ہی شناخت کو یوں مٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ یہ جو پرانے وجود کا فنا ہونا اور کسی بالکل ہی نئے جذبے میں ڈھل جانا ہے، اس پورے عمل سے گزرنا یا کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس عمل سے گزرتے ہوئے دیکھنا، یہ واقعی اندر تک ہلا دینے والا احساس ہے۔ اور اب ہم اس جائزے کے بالکل آخر میں ایک ایسے سوال پر کھڑے ہیں جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ اگر واقعی محبت میں انسان کی وہ پرانی شناخت ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ واقعی انسان نہیں رہتا، تو پھر اس کے بعد کیا؟ اس ساری تباہی اور تبدیلی کے بعد ایک بالکل نئے اور نامعلوم وجود کے ساتھ زندہ رہنا آخر کیسا لگتا ہے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو یہ ماخذ ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ سوچ ہے جو اردو ادب کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔